تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے شریعت نازل فرمائی اور اسے نہایت محکم اور ٹھوس بنایا، اور جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی اور جو کچھ بھی بنایا وہ صنعت و کاریگری میں انوکھا اور بے مثال بنایا، جس نے انتہائی بصیرت و حکمت پر مبنی اسلامی احکامات نازل فرمائے، جو انعامات و احسانات عطا فرماتا ہے اور انہیں پائے تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے، اور جو فضل و احسان اور نعمتوں کی برکھا برساتا ہے، کبھی سب پر تو کبھی خاص خاص بندوں پر۔ وہ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتا ہے عزت و رفعت عطا کرتا ہے، اور اپنے عدل و انصاف کے ساتھ جسے چاہتا ہے ذلت و پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ مخلوقات میں سب سے برگزیدہ و چنندہ ہیں، اور درود و سلام نازل ان پر، ان کے اصحاب پر، ان کی راہ اور سیرت کی پیروی اور اتباع کرنے والوں پر۔ اے مومن مردوں خواتین کی جماعت، اللہ عز و جل کی کامل ترین حکمت اور اس کی بے مثال شریعت سازی نے یہ تقاضا کیا کہ ماہ رمضان کے بعد حج کے مہینوں کا آغاز ہو، تاکہ مسلمان ایک ایمانی فضا اور روحانی ماحول سے نکل کر اسی جیسی دوسری ایمانی فضا اور روحانی ماحول میں منتقل ہو جائے، اور وہ ایسے ہی ایمان افروز ماحول اور روحانیت بھری فضاؤں میں زندگی بسر کرتا رہے، اور اس کے دل میں ایمانی حرارت اور روحانی جذبات ہمیشہ مشتعل رہیں، اور رب کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا اور اپنے خالق کے ساتھ اس کا تعلق وہ رابطہ کسی خاص زمانے یا جگہ کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ حالات و واقعات کیسے بھی ہوں، لیکن یہ ایمانی جذبہ اس کے دل میں بہر صورت موجزن رہنا چاہیے۔ خالق کائنات کی جانب سے نازل کردہ احکامات سے اور شرائع الہیہ سے رب تعالیٰ کی یہی حکمت ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس نے شریعت نازل فرمائی اور اسے محکم اور مضبوط بنایا اور پیدا کیا، اور جو کچھ پیدا کیا وہ انوکھا اور حیرت انگیز اور اعلیٰ بنایا۔ یہ الہی کاریگری ہماری توجہ اس جانب مبذول کراتی ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے، میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں تمام ادیان سے کٹ کر سچے دین کا تابعدار اور مسلمان ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے، جو سارے جہاں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا تابعدار ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا میرا کوئی اور معبود برحق نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف ہے، تو میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا کوئی نہیں، مجھے حسن اخلاق کی ہدایت عطا فرما، ان اخلاق حسنہ کی جانب صرف تو ہی رہنمائی کرنے والا ہے، بری عادتوں اور بدخلقی کو مجھ سے دور کر دے، صرف تو ہی ان بری عادتوں کو دور کرنے والا ہے، میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، تمام بھلائیوں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیری طرف برائی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، اب میں تیرا ہوں اور میرا ٹھکانہ تیری ہی طرف ہے، تو بڑی ہی برکت والا اور بہت بلند و بالا ذات ہے۔ بے شک یہ چیز عبادت، عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے وسیع مفہوم کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتی ہے، اور یہ کہ عبادت و بندگی صرف ظاہری عبادات میں منحصر نہیں ہے، اور نہ ہی عبادات کے شاعر میں، اور نہ ہی کسی زمانے اور وقت کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ایک مسلمان ہمیشہ عبودیت کے دائرہ حدود میں ہی رہتا ہے، اسی کے چراگاہوں میں چرتا ہے، اور وہیں اقامت پذیر ہوتا ہے، صرف اسی کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اور اسی کو اپنی جائے قرار و سکونت بناتا ہے، اور اسی کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے۔ ایک مومن بندہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی خاطر گزار دیتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کچھ روکتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ کسی کام کو انجام دینے یا ترک کرنے میں اس کی نیت اچھی ہی ہوتی ہے، اسی سے وہ کمال ایمان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اسی کی خاطر بغض رکھا، اللہ ہی کی خاطر عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے روک لیا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اور مومن بندے کے اعمال کا مقصد اپنے خالق کی عبودیت، اس کے حکموں کی پیروی، اپنے مولا کی رضامندی اور اس کی مراد کو پورا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور عبودیت کا اعلیٰ معیار ہے۔
کہ جب انسان کی آنکھوں کا قرار اور دل کا سکون، اس کا مطمئن نظر، امیدوں کا محور اور اعمال کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے، جو کہ اسی صورت میں ہوگا جب انسان کے دل میں محبت الہی موجزن اور مستحکم ہو جائے۔ اس کی محبت میرے رگوں میں یوں گردش کرنے لگی جیسے خون گردش کرتا ہے، آخر دنیا کے ہر کام سے بڑھ کر وہی میرا مشغلہ بن گیا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ محبت جب دلوں میں جوش مارتی ہے اور اس کی آگ کے شعلے جب بھڑکتے ہیں تو اس کی چنگاریاں اڑ کر اعضائے جسمانی پر پڑتی ہیں، جس کے اثرات ایک عاشق پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ خواہش پرستوں کی خبریں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو اس راستے میں حد سے گزر جاتے ہیں تو ایسے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہ تو حال ہے مخلوق سے مخلوق کی محبت کا۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ ایک سچے عبادت گزار کی اپنے خالق حقیقی سے محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات زیادہ حقدار ہے کہ جس کی محبت میں دل جوش مارے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں اعضائے جسم حرکت میں آئے۔ اپنے محبوب خالق کی رضامندی کے حصول کے لیے مومن کے دل کو مائل کرنے کے لیے محبت الہی ہی کافی ہے۔ گویا کہ اس کے پاس ایک خودی خواہ ہے جو اسے محبت الہی کے لیے ابھار رہا ہے اور اس کے لیے اس کے اندر شوق اور محبت پیدا کر رہا ہے۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا استفتاح میں غور و فکر کرتے ہیں، جس میں یہ دعا ہوتی ہے، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، اس لیے میرے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں، اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے، تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہم پاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات الہیہ، اللہ کی حمد و ثنا اور دعائے مغفرت و بخشش کے بعد اچھے اخلاق کی طرف ہدایت اور رہنمائی کی دعا مانگی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کا دائرہ نہایت وسیع ہے، ظاہری عبادات اور اطاعت کے شاعر سے لے کر بندوں کے آپس کے معاملات تک کو شامل ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ احسان و بھلائی کا معاملہ کرنا عبادت کی عظیم ترین صورتوں اور اطاعت الہیہ کی عظیم ترین اقسام میں سے ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی سچی محبت عطا کر عبادت و بندگی اور اطاعت کی توفیق دے، اور اپنے عفو و مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے اور بہترین اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں، اور برے اخلاق سے ہمیں ہٹا دے، تیرے سوا برے اخلاق ہم سے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کما حق و حمد و سیان بیان کرتے ہیں، جو تنہا ہی عظمت و کبریائی اور بزرگی والا ہے۔ ہم اس کے قسم انعامات و احسانات پر اس کی مدح و ستائش بیان کرتے ہیں، اور درود و سلام نازل اس کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے سردار و نبی ہیں، جو مخلوقات میں سے چنندہ و برگزیدہ اور سب سے بہتر و افضل ہے، جو رشد و ہدایت کے سب سے بہترین داعی ہیں۔ اسی طرح رحمت و سلامتی نازل ان کے آل و اصحاب پر، ان کے پیروکاروں اور جانثاروں پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت حج کی ادائیگی کے لیے سادے سفر ہمراہ لانے کی ترغیب دیتے ہوئے ایک عظیم ترین توشیہ اور سادے راہ کی جانب ہماری توجہ مبذول کرائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو، سب سے بہترین توشیہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور یہ رہنمائی موسم حج اور اس کے مہینوں کے تناظر میں کی گئی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد آتے ہیں، اور اس سے پہلے جب اللہ نے روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم یہ تقوی اختیار کرو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہی تقوی سفر کا آغاز اور اختتام ہے، اور یہی مومن کی حقیقی سواری ہے۔ اے مومن مرد و عورت،
غور و فکر کرنے والوں کے لیے حج کے مہینے مقرر کرنے کے پیچھے جو حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے دلوں میں شاعر اللہ کی عظمت اور مناسک کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ شاعر حج کی عظمت کو دلوں میں بیٹھانے اور نفوس میں اس کے تقدس اور حرمت کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے حرمت والی پرعظمت جگہ کا تعین کیا، اسی طرح اس کے لیے عظمت والا وقت بھی مقرر فرمایا۔ اسی لیے حج کے بعد مہینے حرمت والے مہینوں میں سے ہیں، اور وہ یہ ہے ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کا پورا مہینہ، یا 10 دن یا 13 دن، جیسا کہ اس کی تحدید میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ لہذا یہ حج کے بھی مہینے ہیں اور حرمت والے بھی مہینے ہیں، اور یہ صرف اسی لیے تاکہ اس عظیم عبادت کی عظمت و شان میں مزید اضافہ ہو سکے اور دلوں میں اس کی ہیبت جاگزی ہو جائے، اور ان مہینوں میں کوئی ایسا کام کرنے کی جسارت نہ کرے جو اس کی حرمت کو پامال کرے یا اس کی عظمت کو مجروح کرے۔ مومن مرد و خواتین کی جماعت بے شک آپ عظیم ایام میں اور اطاعت و بندگی کے جلیل قدر و موسم میں ہیں، جہاں آپ اس کے میٹھے چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں اور ایک بابرکت ملک میں اس کے سائے تلے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لہذا بہتر طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بجا لائیں، اس کے شاعر کی تعظیم کریں، ان ایام کی حرمت کا بھرپور احترام کریں، نیز اس شہر کے تقدس کا خیال رکھیں، اور جان لیں کہ آج کے دن مخلوقات میں سب سے بہترین ہستی اور کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ ہے، لہذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا اس دن آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود و سلام بھیجا کریں تاکہ یہ اللہ سے آپ کی قربت اور نزدیکی کا سبب بن جائے۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما لے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین پر اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے، تیرے قلم نے تحریر کر رکھا، تیرے علم نے جسے اپنی وسعت میں لے رکھا ہے۔ اے اللہ ہدایت یافتہ قائدین خلفائے راشدین ابوبکر عثمان و علی اور اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا، تابعین اکرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اس بابرکت ملک اور تمام مسلم مالک کو بھی مضبوط، محفوظ اور امن والا بنا، اے جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو اور جس میں دنیا و آخرت کا خیر و فائدہ اور درستی پناہ ہو۔ اے اللہ ہر خیر کے معاملے میں ان کی مدد فرما اور انہیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اور تمام مسلم حکمرانوں کی حفاظت عطا فرما اور انہیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جس میں ان کے رعایت کے لیے خیر اور بھلائی ہو۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی خیر جس میں مضمر ہو۔ یا اللہ ہم تجھ سے ایسے خیر کا سوال کرتے ہیں جسے تو جانتا اور جسے ہم جانتے جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ یا اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، ہر وقت دعا اور ذکر کرو۔ ہمارا پروردگار غلبت و طاقت والا ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔